اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. معزز سامعین، گزشتہ کل آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا ایک اور واقعہ آپ کے سامنے آیا تھا، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی طرف سے گناہ کی دعوت دی گئی تھی. اور اگر یوں کہا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ آزمائش تمام آزمائشوں سے زیادہ خطرناک تھی. انسان کی آزمائش جانی اور مالی جو ہوتی ہے، اگر اس میں انسان کی جان چلی جاتی ہے تو انسان کی صرف جان ہی جاتی ہے، جانی نقصان اس کو اٹھانا پڑتا ہے. لیکن جو آزمائشیں انسان کے ایمان پر آتی ہیں وہ آزمائشیں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. اس سے صرف انسان کی جان ہی نہیں بلکہ انسان کا ایمان بھی چلا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ بندہ دنیا کے اندر بھی ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے. دنیا میں بھی اس کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آخرت میں اللہ کی نگاہ کے اندر ہمیشہ کے لیے وہ بندہ ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے. تو ایمانی جو آزمائشیں ہوتی ہیں یہ بڑی زبردست اور بڑی خطرناک آزمائش ہوتی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے تھے تم اللہ سے عافیت مانگا کرو. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اس جملے کو یاد کر لینا چاہیے، اور اس جملے کو انسان کو بار بار کہتے رہنا چاہیے اللہ سے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے عافیت کا، طلب کرتا ہوں، مانگتا ہوں آپ سے عافیت کو، اے اللہ دنیا اور آخرت کی. آزمائش میں اللہ ہمیں مبتلا نہ فرما. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام اس آزمائش میں گر گئے. تو جس قوت اور جس زور سے زلیخا کی طرف سے گناہ کی دعوت دی گئی، اسی زور سے اور اسی طاقت سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس دعوت کو ان الفاظ کے ذریعے سے ختم کیا، قال معاذ اللہ، ٹھکرا دیا اور یہ کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. 3 وجوہات کل آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی. نمبر 1، انہوں نے اللہ کی پناہ پکڑ لی. یہ سب سے قیمتی چیز ہے، اس لیے کہ انسان گناہوں سے بچنے کی طاقت، نیک کام کرنے کی قوت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. اللہ اگر انسان کو بچا لے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ اگر انسان کی حفاظت کرتا ہے تو کوئی انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اور اللہ جس کو تکلیف دینا چاہے کہ ساری دنیا مل کر اس کی تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتی. تو اس لیے انسان کو کسی بھی پریشانی اور مصیبت میں اللہ ہی کی مدد پکڑنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں. اب اللہ کی پناہ کے اندر آ گئے. اب دیکھیے آخر تک اللہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا رہے ہیں، نکال رہے ہیں. چونکہ پناہ جس کی مانگی ہے وہ اس پروردگار کی مانگی ہے جو تمام چیزوں پر قادر ہے. ان حالات میں بھی اسی نے ڈھکیلا ہے، ان حالات سے بھی وہی نکالے گا. تو اللہ کی پناہ حضرت یوسف علیہ السلام پکڑ رہے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز ارشاد فرماتے انہ ربی احسن مثوائی، کہ میرا آقا، اللہ کی پناہ وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے. سچی بات یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیسے کیسے احسان اس نے میرے ساتھ کیے ہیں، میں اس کے احسانات کا بدلہ اس طریقے سے دوں، تو یہ میں ایسا نہیں کر سکتا. تیسرا جملہ انہ لا یفلح الظالمون، بظاہر یہ چھوٹا جملہ ہے لیکن اس جملے کے اندر بے شمار چیزیں سمیٹ دی گئی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو چھوٹے سے جملے میں اپنی بات رکھی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. انہ لا یفلح الظالمون، کہ
جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی. تو یہاں ظلم کیا کر دیا؟ تو یہ بدکاری کو حضرت یوسف علیہ السلام ظلم سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور در حقیقتاً یہ بہت بڑا ظلم ہے. کیسے؟ نمبر ایک، بدکاری کرنے والا خود بھی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھاتا ہے، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کو ظلم قرار دیا ہے، تو یہ بدکاری کر کر خود اپنی جان پر ظلم ڈھا رہا ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ بدکاری کرنے والا خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. دوسری چیز حضرت یوسف علیہ السلام انہو لا یفلح الظالمون جو فرما رہے ہیں کہ ظلم کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا. اس میں یہ چیز بھی علماء نے لکھی ہے کہ بدکار آدمی اپنے خاندان پر ظلم کرتا ہے، بے حیائی کر کر، زنا کر کر خود اپنے خاندان پر ظلم کرتا ہے. خاندان پر ظلم کیسا کرتا ہے؟ کیونکہ جو شخص بدکاری کرتا ہے اپنے خاندان کے لیے ایک نمونہ قائم کرتا ہے، ایک راستہ ہموار کر دیتا ہے اپنے خاندان کے لیے. اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بدکاری، زنا ایک قرض ہے، انسان اس بوجھ کو اٹھاتا ہے، اس کی نسلیں اس قرض کو چکاتی ہیں. یعنی انسان اگر بدکاری میں پڑتا ہے تو پھر اس کی نسلیں محفوظ نہیں رہتی، تو یہ خاندان پر ظلم ہوا. نمبر 3، بدکاری عورت کے شوہر پر بھی ظلم ہے. جس اعتبار سے اس نے اس کے ساتھ شادی کی، گویا کہ اس نے اس کو دھوکہ دے دیا بدکاری کر کر، تو یہ ظلم ہے اس شوہر کے ساتھ کہ اس کے ساتھ عورت گناہ کا ارتکاب، گویا کہ اس کو ایک طریقے سے دھوکہ دیتی ہے. ایسے ہی نمبر 4، بدکاری پیدا ہونے والے بچے پر بھی ظلم ہے. بدکاری جو بچہ اس کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے اس کے ساتھ بھی ظلم ہے، کیونکہ یا تو اس بچے کو ضائع کر دیا جاتا ہے، یا اس کی اگر وہ وجود بھی ہو گیا، دنیا میں آ بھی گیا، تو اب اس کو اچھی تربیت نہیں ملتی، اس کو صحیح چیزیں نہیں ملتی، چونکہ اس کا وجود ہی گناہ کے ذریعے سے ہے. اور پھر معاشرے کے اندر وہ بچہ ننگو عار کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لوگ اس کو جو ہے غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لوگ اس کو تانا دیتے ہیں، تو یہ بچے کے ساتھ بھی ظلم ہوا. ایسے ہی نمبر 5، بدکاری ملک اور قوم پر بھی ظلم ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بات کہ ملک اور قوم کے اوپر ظلم کیسا ہے؟ ملک اور قوم کے اوپر بھی ظلم ہے، کیونکہ اس سے نسلیں محفوظ نہیں رہتی، نسل انسانیت بگڑ جاتی ہے. وہ اوصاف اور خصائل جو خاندان کی خصوصیت ہوتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، اور اوصاف قومی گم ہو جاتی ہے. بدکاری کے جراثیم گناہگار والدین سے ان کی آئندہ اولاد میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور ان سب کے جو آئندہ جو نسلیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ دائمی اس بلا کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ قوم اور ملک کے لیے بھی کتنی خطرناک وبا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس معاشرے کو بڑا پاکیزہ، صاف ستھرا معاشرہ بنایا ہے. آج ہم ہمارے اس اسلامی معاشرے کے علاوہ دوسرے معاشروں کو ہم دیکھتے ہیں. آپ ذرا اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ان جو یورپین ملک ہیں یا مغربی ممالک ہیں، ذرا آپ دیکھیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مشرقی ممالک کے اندر یہ پاک دامنیاں ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ آج ہم بڑی پاک بانی والی زندگی یہاں گزارتے ہیں. آج اس طرح کا بے حیائی کا ہمارے معاشرے میں بے شک آج بے حیائی پنپ رہی ہے، لیکن پھر بھی اس کی تعداد کم ہے. لیکن بنسبت دوسرے ممالک کے اندر جہاں سے انسان کی اپنی نسلیں تباہ و برباد ہو گئیں، جہاں ماں جیسا مقدس رشتہ ختم کر دیا گیا، جہاں بہن اور بیوی کے مقدس رشتوں کے اندر جو فرق اللہ نے رکھا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. ایسے جو واقعات ہیں کہ جو مجالس میں بیان کرنے سے انسان شرم محسوس کرتا ہے. تو بتانا یہ ہے کہ اسی لیے اللہ نے اس گناہ کے اوپر جو سزا رکھی ہے بڑی خطرناک سزا رکھی ہے. کوئی معمولی سزا نہیں رکھی اس گناہ کے اوپر، ورنہ تو دنیا میں کوئی گناہ انسان کرتا ہے، ان گناہ پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، اللہ معاف کر لیتا ہے. لیکن وہ گناہ جس کے ذریعے سے انسان کا معاشرہ بگڑ جاتا ہے،
انسان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے. تو ایسی جو برائیاں تھیں، شریعت نے ان برائیوں کو خالی توبہ پر موقوف نہیں رکھا، بلکہ شریعت نے ان گناہ کے اوپر جو سزائیں متعین کری ہیں، زبردست سزائیں متعین کری ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے ہر گناہ پر شریعت نے سزائیں حدود نہیں رکھے ہیں. چند ایسی برائیاں ہیں جو واقعی معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والی ہیں، معاشرے کو کھوکھلا کر دینے والی ہیں، معاشرے کے اندر بدنما داغ لگا دینے والی ہیں، معاشرے کو ہلاک اور بربادی کی طرف لے جانے والی ہیں. شریعت نے وہ چیز برداشت نہیں کری، ان کے لیے سخت حدود متعین کری ہے. زنا کے اندر فرمایا کہ اگر یہ شادی شدہ ہے تو فرمایا کہ اب اس کو تو ایسی عبرت دے تاکہ یہ معاشرے کے اندر مثال بن جائے، معاشرے کے اندر وہ مثال بن جائے. یہی وجہ ہے کہ جن جگہوں کے اوپر جہاں اور جب شریعت کے حدود باقی رہے ہیں، حدود کا نظام باقی رہا ہے، وہاں سے ہمیشہ کے لیے یہ بگاڑ ختم ہو جاتا ہے. اور کیسی سزا رکھی ہے؟ اگر شادی شدہ ہیں ان کو زمین پہ گاڑو اور ان کو پتھر مار مار کے تباہ کر دو، تاکہ یہ پورے علاقے والوں کے لیے عبرت بن جائے. کوئی ایسی گھناؤنی حرکت نہ کرے جس سے معاشرہ برباد ہو جائے. جیسے اوپر میں نے آپ کے سامنے گنایا کہ بدکاری کرنے والا شخص، بدکاری کرنے والی عورت خود اپنے جان پر ظلم کرتی ہے، ایسے ہی اپنے خاندان پر ظلم کرتی ہے. ایسے ہی بدکاری کرنے والی عورت اپنے آنے والی نسل پر ظلم کرتی ہے. بدکاری کرنے والی عورت پورے ملک اور معاشرے کو بگاڑتے رکھتی ہے، ان کے اوپر ظلم کرتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کی سزا بھی تو خطرناک ہونا چاہیے. تو شریعت نے ایسی چیز کے لیے سزائیں اتنی ہی خطرناک رکھی ہیں. ایسے ہی جو لوگ پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت باندھ دیتے ہیں، شریعت نے یہ کہا اگر وہ بندی توبہ کر لے تو توبہ کرنے سے تو اس کا تو جو گناہ تھا وہ تو دھل جائے گا، لیکن اس پاک باز عورت کے اوپر جو تہمت اس نے باندھی ہے وہ کہاں چھڑائے گی؟ وہ تو بدنام ہو گئی. اس لیے شریعت نے کہا کہ 4 گواہی لے کے آ جاؤ. اگر لے کے آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں لے کے آئے تو تیار ہو جاؤ سزا بھگتنے کے اندر. اس لیے تاکہ لوگ ایسی چیزوں پہ کسی کو اوپر بدنام کرنے سے، بے عزت کرنے سے، معاشرے میں اس کو کسی حیثیت کا نہ چھوڑنے سے لوگ ڈریں. اس لیے شریعت نے اس طرح کے قانون، اس طرح کی چیزیں ان کے اوپر متعین کریں. اب دیکھیے قرآن کا اسلوب دیکھیے، نبیوں کے الفاظ دیکھیے کتنے مختصر ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر پورا سمندر سمایا ہوا ہوتا ہے. کوزے کے اندر سمندر سما دیا گیا ہے. انہو لا یفلح الظالمون، یہ لفظ انہو لا یفلح الظالمون، یہ لفظ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کو بول کر غور کریں آپ کہ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یوسف علیہ السلام تمام برائیوں کی کس انداز میں انہوں نے اس برائیوں کو اس کے سامنے رکھ دیا کہ یہ کام کرنے کے بعد تم فلاح اور کامیاب نہیں ہو سکتی. تو پتہ یہ چلا کہ یہ بدکاری کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بڑے خطرناک گناہ ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، نسلوں کی اس کی حفاظت فرمائے. اور یہ سب کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے بچپن ہی سے اپنی اولاد کو شرم حیا سکھائیں، بچپن ہی سے ان کو شرم حیا کے اندر رکھیں، تاکہ شرم حیا بچپن ہی سے ہوگی تو بڑے ہو کر یہ بچے اور یہ بچیاں ان بے حیائیوں سے بچ سکیں گے. اگر شرم حیا نہیں سکھائی تو پھر یہ اولاد کا ان بے حیائیوں سے بچنا ناممکن ہو جائے گا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا. زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا پکا ارادہ کر لیا تھا، اور اس کے لیے اس نے زمین ہموار کر لی تھی. اس کے لیے جو اسباب تھے وہ اسباب اس نے اختیار کر لیے تھے. گویا کہ اس نے پورا نظام تیار کر لیا تھا کہ اب یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ بنا لیا تھا اور پوری ترتیب دے لی تھی. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا. لولا ان رأى برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے تو یقین تھا کہ وہ گناہ کے اندر مرتکب ہو جاتے. اس لیے فرمایا کہ لولا ان رأى برہان ربی. اب یہاں دیکھیں، پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ یوسف علیہ السلام عورت نے تو گناہ کا ارادہ کر لیا تھا،
یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کے دل کے اندر بھی ایسا داعیہ پیدا ہو گیا تھا. اس کے تعلق سے دو طریقے یا دو تفسیریں علماء نے لکھی ہیں. نمبر ایک، اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل نہ دیکھ لیتے تو ان کے دل میں بھی اس عورت کی طرف جھکاؤ پیدا ہو جاتا. یعنی ان کے دل کے اندر وہ جھکاؤ پیدا نہیں ہوا زلیخا کی طرف. کیوں؟ کہ ایک دلیل انہوں نے دیکھ لی تھی. اللہ فرما رہا ہے اگر وہ دلیل نہ دیکھتے تو ان کو بھی جھکاؤ اس کی طرف ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے انہیں ایک دلیل نظر آ گئی، جس کی تفصیل آگے کروں گا کہ وہ کیا چیز ہے، کیا چیز انہیں دی، اس لیے اس کے دل سے اس عورت کے بارے میں کوئی برا خیال تک نہیں آیا. ایک بات یہ تو ایک تفسیر. دوسرا مطلب یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ شروع میں ان کے دل میں بھی تھوڑا سا میلان پیدا ہوا تھا، جو ایک بشری تقاضا ہے. اللہ نے ہر انسان کے سینے میں دل رکھا ہے. بشری تقاضا تھا کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کے اندر بھی میلان آیا تھا. لیکن اس کو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی پیاری مثال سے سمجھا دیا کہ انسان کے جو ہمارے دلوں کے اندر یا ہماری سوچ میں کچھ چیزیں جو پیدا ہو رہی ہیں، اس مثال سے حضرت نے پوری وہ چیزیں ہماری دل و دماغ سے صاف کر دیں. حضرت فرماتے ہیں اس کی بہترین مثال ایسی ہے جیسے پیاس کی حالت میں روزے دار کو ٹھنڈا پانی دیکھ کر طبعی طور پر اس کی طرف میلان ہوتا ہے. روزے دار ہیں ابھی ہم سب ماشاءاللہ، تو روزے کی حالت کے اندر اگر ٹھنڈا پانی آئے تو آپ خود سوچیں میلان ہوتا ہے نہیں ہوتا اس طرف؟ بالکل ہوتا ہے. لیکن روزہ توڑنے کا بالکل ارادہ بھی نہیں ہوتا. میلان کا ہونا یہ فطری چیز ہے، لیکن روزہ توڑنے کا بالکل کوئی ارادہ نہیں کرتا. اسی طرح غیر اختیاری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی میلان پیدا ہوا. یہ بشری تقاضا ہے. اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو یہ میلان آگے بھی بڑھ سکتا تھا. لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے انہوں نے دلیل دیکھ لی تھی تو یہ میلان آگے نہیں بڑھا. لیکن اپنے رب کی دلیل دیکھنے کے بعد وہ غیر اختیاری جھکاؤ جو تھوڑا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا. جیسے ہم روزہ رکھنے والوں کا اختیار، ہمارا بھی میلان پانی کی طرف ہوتا ہے، لیکن جب ہمیں پتہ چل ہمارا فوراً دماغ جاتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں تو وہ میلان ہمارا بھی ختم ہو جاتا ہے اور کوئی بندہ روزہ نہیں توڑتا. ایسے ہی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا بشری تقاضا ہے، میلان ہوا، لیکن اللہ کی دلیل دیکھنے کے بعد وہ تمام چیزیں ختم ہو گئیں. اور ساتھ میں فرماتے ہیں زیادہ تر مفسرین نے اسی دوسری تفسیر کو زیادہ اختیار کیا ہے. اول تو یہ عربی زبان کے قاعدے کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے، دوسرے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام بلند کا مزید اندازہ ہوتا ہے. کیوں؟ اگر ان کے دل میں یہ غیر اختیاری خیال پیدا نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ دل میں آنا بھی نہیں چاہیے، اگر ہم یہ سوچیں ان کے دل میں یہ غیر اختیاری خیال پیدا بھی نہیں ہوتا تو گناہ سے بچنا کون سا مشکل کام تھا؟ کوئی کمال تھوڑی ہے پھر گناہ سے بچنا. ارے بھائی، انسان کو اللہ نے بعض مرتبہ انسان فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے. کیوں بڑھ جاتا ہے؟ فرشتوں کے اندر گناہ کی صلاحیت ہی نہیں ہے. پھر وہ اگر گناہ نہیں کر رہے تو کون سا کمال کر رہے ہیں؟ فرشتوں کے اندر گناہ کی صلاحیت اللہ نے نہیں رکھی. اب وہ گناہ سے بچ رہے ہیں تو کوئی کمال تھوڑی کر رہے ہیں، ان کے اندر مادہ ہی نہیں ہے گناہ کرنے کا. ایک اندھا آدمی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب میں بد نظری نہیں کرتا، تو وہ کوئی کمال کا کام تھوڑی کر رہا ہے بد نظری. ارے بھائی تو کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے جو دیکھنے کی چیز تھی، بد نظری کے جو اسباب تھے، اللہ نے تجھ سے چھین لیے، تیرے پاس نہیں ہے. تو فرمایا کہ بعض مرتبہ انسان فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر گناہ کا داعیہ ہے، گناہ کی کرنے کے اسباب اس کے پاس موجود ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ نہ کرے تو اس کا نام کمال ہے. تو فرمایا کہ اگر ان کے دل میں غیر اختیاری خیال بھی پیدا نہ ہوتا تو گناہ سے بچنا اتنا مشکل نہیں تھا. لیکن اس جھکاؤ کے باوجود اپنے آپ کو بچانا براہ راست العزمی ہے، اور یہ کوئی ممکن کام نہیں ہے کہ انسان اس کام کو کر سکتا ہو اور اس کو اندر سے خواہش بھی ہو، اس کے لیے راستے ہموار بھی ہو،
پھر انسان اس کام کو نہ کرے، پھر انسان گناہ سے بچ جائے، تو یہ کمال کی چیز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا اس آیت کو۔ اب دوبارہ آپ دیکھیں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا۔ اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ دلیل کیا تھی، ایسی کیا چیز تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھی؟ اس کے اندر بھی مفسرین کے کئی ایک اقوال ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت ظاہر ہو گئی، اور یعقوب علیہ السلام منع کر رہے ہیں، یوسف سخت آزمائش کا وقت ہے بیٹا، یہ کام نہ کرنا۔ بس فوراً یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد محترم یعقوب کو دیکھا، وہ فوراً وہ داعیہ جو دل کے اندر آ سکتا تھا فوراً وہ ختم ہو گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک آواز آئی، جس آواز کے ذریعے سے ان کو منع کیا گیا کہ اے یوسف اس کام کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو یوسف علیہ السلام فوراً جب وہ آواز سنی تو فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہی ہے جس کو اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، لولا ان رأى برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے، جو بھی چیز اللہ نے ان کو دکھائی اگر یہ نہ دیکھ لیتے تو پھر وہ گناہ کے قریب تھا کہ وہ گناہ کے قریب چلے جاتے، لیکن اللہ نے وہ تقاضا بھی ان کے دل کا جو دل میں پیدا ہوا تھا اس دلیل کی وجہ سے، جو چیز انہوں نے دیکھی یا جو بات انہوں نے سنی فوراً گناہ سے رک گئے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں۔ ہاں، یہ جو ہم نے ان کو یہ چیزیں دکھائیں یہ اس لیے ہم نے دکھائیں، اور ہم نے یوسف کو جو بچایا وہ اس لیے بچایا تاکہ وہ اس برائی اور بے حیائی سے پھر جائیں اور بے حیائی سے وہ رک جائیں۔ بے شک وہ ہمارے منتخب بندے تھے، انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے جو نیک منتخب بندے ہوتے ہیں جب ایسی آزمائشوں میں وہ پڑ جاتے ہیں، اللہ ان کو ڈال دیتا ہے تو پھر اللہ خود نکالتا بھی اپنے کرم سے ان کو۔ آزمائشیں ایک فطری چیز ہے، آ جاتی ہیں، لیکن جو انسان ہمیشہ بچتے رہتا ہے۔ یوسف علیہ السلام، پھر میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں، یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو کہاں سے بچا رہے ہیں؟ شروع سے اپنے آپ کو صبر کر رہے ہیں۔ اللہ نے باپ کی جدائیگی دی، یوسف نے اس کو خوشی سے برداشت کیا۔ بھائیوں نے ظلم کیا، یوسف نے اس ظلم کو برداشت کیا، بھائیوں کو معاف کرا، اللہ نے وہ اس کا صلہ۔ یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، یوسف اللہ کی رضا پر خوش رہے۔ یوسف کو ان کے علاقے سے نکال دیا گیا، یوسف اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہے۔ یوسف کو غلامی کا طوق پہنا کر ان کو مصر کے بازار میں فروخت کیا جا رہا ہے، یوسف اللہ کے اس فیصلے پر بھی خوش ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب اتنا سب کچھ ہے، انہ من عبادنا المخلصین، تو بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے، ان کا بچانا تو ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کو ایسے حالات میں جب وہ پھنس گئے ان کو نکالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے تقوی والی زندگی گزارا کرے، انسان کو چاہیے گناہوں سے بچ کر زندگی گزارا کرے۔ تو بہرحال آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء الا ان يسجن او عذاب الیم۔ اور ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی طرف سے گناہ کی دعوت دی گئی۔ جب گناہ کی دعوت زلیخا کی طرف سے ملی تو یوسف نے ان 3 جملے جو گزشتہ آپ نے سنے، یوسف علیہ السلام نے 3 جملوں کے ذریعے سے اس کو نصیحت کری، اس کو سمجھانے کی کوشش کری۔ جب وہ نہیں مانی، وہ اس کو ہر طریقے سے سمجھایا، اس کو اللہ کا ڈر اس کے دل میں ڈالنے کی کوشش کری، لیکن وہ شیطانیت پر اتر آئی تھی، شیطان اس کے نفس کے اندر داخل ہو چکا تھا، شیطان اس کو غلط راستے پہ لے کر جانا چاہتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہ ماننے والی نہیں ہے، گر چکے ہیں چاروں طرف سے یوسف علیہ السلام۔ اچھا، اس کا زلیخا کا جو روم ہے، زلیخا کا جو کمرہ ہے جہاں حضرت یوسف اور یہ زلیخا
آپس میں ان کا تذکرہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ اس طریقے سے ہے چونکہ ملکہ کا کمرہ ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے، تو ظاہر سی بات ہے حفاظتی طور پر بھی ان کے لیے بہت انتظامات ہوتے ہیں۔ اس کا کمرہ ایسا ہے کہ پہلے ایک کمرے میں داخل ہوں، پھر دوسرے کمرے میں، 7 کمروں میں داخل ہونے کے بعد پھر اس کا کمرہ آتا ہے۔ گویا کہ یوسف علیہ السلام کو اس کے کمرے میں داخل ہونے کے لیے 7 دروازوں سے گزرنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے کمرے سے نکلنا ہے تو 7 دروازے ہیں، اور زلیخا کے بارے میں نے پہلے بتایا اس نے گناہ کی پوری تیاری کر لی تھی، گناہ کے پورے اسباب اس نے اکٹھے کر لیے تھے، دروازے بند کر دیے، دروازوں پہ تالا ڈلوا دیا، چابی زلیخا کے ہاتھ میں ہے، اور وہاں کوئی ایک پرندہ پر نہیں مار سکتا، اسی حالت میں یوسف علیہ السلام ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ سوچیں تھوڑی دیر اس چیز کو کہ کوئی بندہ ایسی پریشانی میں جب گھر جائے تو اس کو وہاں سے نکلنا کتنے بڑے مسائل ہیں اس کے لیے، وہاں سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور یہ دروازے ہمارے اور آپ کے گھر کے دروازے نہیں ہیں، یہ محل کے دروازے ہیں، یہ عزیز مصر کا محل ہے، اس کے دروازے بھی معمولی نہیں ہیں، اس کے قفل اور تالے بھی کوئی معمولی نہیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو اب یہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب میں بچ نہیں سکتا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کری کہ اے اللہ میرے اختیار میں جو کچھ تھا، اے اللہ میں نے کر لیا، اے اللہ اب میں یہ سب معاملہ آپ پہ سپرد کرتا ہوں، اے اللہ اب میرے پاس بچنے کی کوئی تدبیریں، کوئی راستہ نہیں بچا۔ اللہ اس کو سمجھانے کا تھا وہ میں نے سمجھا دیا، مجھے اس کو ڈرانا تھا میں نے ڈرا دیا، اللہ اب میرے پاس صرف ایک راستہ ہے، میں یہاں سے بھاگتا ہوں۔ اور وہ جانتے ہیں سامنے دروازہ ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں دروازہ بند ہے، کھلا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ پیغام دے کر یوسف علیہ السلام قیامت تک آنے والی امت کو اللہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ گناہوں سے آخری حد تک انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ گناہوں پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ اللہ میں مجبور تھا، بلکہ انسان اپنے بس میں جتنا سب کچھ ہے وہ کر گزرے، باقی پھر اللہ کے اوپر وہ معاملے کو چھوڑ دے۔ اللہ اس کو بیکار نہیں چھوڑے گا، اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ جب تمام راستے بند ہو جاتے ہیں وہاں سے پھر اللہ راستوں کو کھولتا ہے۔ آج انسان یہ ہے اپنی مجبوری ظاہر کرتا ہے، میں کیا کروں، میں تو مجبور تھا، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے پاس ذرا سوچیں کیا راستہ ہے کہ باہر نکلیں، نہیں نکل سکتے، دروازوں میں تالا ہے، دروازے بند ہیں، اور ایک دروازہ ہے انسان کوشش کر لے، اپنی جان لگا دے اس کو توڑنے کی، وہ بچ نکل سکتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ 7 دروازے ہیں، ان سے نکلنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن اللہ کے بندے حضرت یوسف علیہ السلام اس کے باوجود اپنے بس میں جو ایک اور چیز بچی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ دروازے کی طرف بھاگنا، اس تدبیر کو بھی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کر دروازے کی طرف بھاگتے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ میرے پاس اب جو یہ تدبیر جو بچی تھی یہ آخری تدبیر ہے، اب میرے پاس کوئی تدبیریں نہیں بچیں، اللہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر چکا ہوں، اب آپ میری مدد کریں۔ اب جیسے حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کی قدرت نظام اب حرکت میں آتا ہے، اور اللہ فوری طور پر، چونکہ تمام چیزیں اللہ کے حکم کی محتاج ہیں، اللہ حکم دیتے ہیں، دروازے کا تالا ٹوٹتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، یوسف باہر نکلتے ہیں۔ ایک جگہ سے نکلے، آگے دوسرا دروازہ، پیچھے زلیخا ہے بھاگ رہی ہے یوسف کو پکڑنے کے لیے، آگے یوسف ہے اپنی جان بچانے کے لیے آگے بھاگ رہے ہیں۔ یہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے، پاک دامن مرد و عورتوں کے لیے۔ یہ واقعہ بظاہر انسان سنتا ہے تو انسان بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، لیکن یہ بتانے کا مقصد اللہ کا یہ ہے اس صورت کو اور اس واقعے کو دیکھیں کہ اب میرے بندے کس حد تک اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔
ایک دروازے پہ پہنچتے ہیں، اللہ اس کو کھولتا ہے، دوسرے پہ پہنچتے ہیں، تیسرے پہ پہنچتے ہیں، حتیٰ کہ آخری دروازے پہ آتے ہیں۔ اس وقت زلیخا اتنی قریب آ جاتی ہے کہ وہ یوسف کے کرتے کو پیچھے سے پکڑ لیتی ہے، لیکن اللہ آخری دروازے کو بھی کھول دیتا ہے۔ جب آخری دروازہ کھلتا ہے، یہ دونوں باہر نکلتے ہیں۔ باہر نکلتے ہی اللہ کا نظام، اللہ کی آزمائش کہ فور دیکھتے ہیں کہ باہر دروازے کے اوپر عزیز مصر کھڑا ہوا ہے، زلیخا کا شوہر کھڑا ہوا ہے، یوسف کو خریدنے والا، یوسف کا مالک کھڑا ہوا ہے۔ سوچے کہ اس وقت کا نظام، کوئی انسان گناہ کر رہا ہو اور سامنے کوئی اس کے گناہ کو دیکھنے والا ظاہر ہو جائے تو انسان کیسا حال اس کا ہوتا ہے۔ پہلے ہم قرآن کریم کی آیت دیکھتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے۔ اس کشمکش میں اس عورت نے ان کے قمیص کو پیچھے کی طرف سے پیچھے کی طرف سے پھاڑ ڈالا۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا۔ اب دیکھیں کتنی سخت آزمائش یوسف علیہ السلام کے لیے، اور وہ عورت خود اس کے لیے کتنی شرم کی بات۔ تو ایسے موقع پر ہوتا یہی ہے کہ عورت نے فوراً اپنا جو پیترا تھا وہ بدل دیا۔ اس کو تو الزام ٹھہرانا تھا، اس نے فوراً اپنے شوہر سے کہا یہ وہی لڑکا ہے جس کو آپ نے بڑا آپ کی تمنائیں تھیں، آپ جس کو چاہتے تھے کہ ہم اس کو اپنی اولاد بنائیں گے، یہ ہمیں فائدہ دے گا اور یہ ہمیں مستقبل میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگا، یہ ہے آپ کی اولاد، اس نے آج آپ کے ساتھ یہ کیا، آج اس نے آپ کی بیوی کے اوپر ہاتھ ڈالا۔ اس نے فوراً معاملے کو پورا کا پورا پلٹ دیا۔ معاملہ کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام مظلوم تھے، ظالم زلیخا تھی، لیکن جیسے اس نے شوہر کو باہر دیکھا تو دیکھتے ہی اس نے اب یوسف کو ظالم ٹھہرا دیا اور خود وہ مظلوم بن گئی۔ اور کیا کہتی ہے؟ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء الا ان يسجن او عذاب علیم۔ اس عورت نے فوراً بات بنانے کے لیے اپنے شوہر سے کہا جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک سزا اس کو دی جائے۔ اس نے رونا ظاہر کر دیا، اپنے شوہر کو بتانا شروع کر دیا کہ میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، مجھے آپ نے تو اس کو اتنا اس کے ساتھ احسان کیا تھا، اس کو آپ نے اس حال میں رکھا تھا اور اس نے آپ کو یہ صلہ دیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ تمام حضرات کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ایک آزمائش تھی، پھر ایک آزمائش شروع ہو گئی۔ اب یوسف علیہ السلام کہاں مظلوم تھے، ظالم بنا کر پیش کر دیے گئے۔ تو اس سے ہمیں انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل کل آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم، اس کے اندر بے شمار چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں اور علماء نے، مفسرین نے اس میں بہت ساری چیزیں ہم لکھی ہیں۔ انشاءاللہ کل اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں شرم اور حیا نصیب فرمائے۔ گناہ کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، بے حیائی کا انجام یہی ہوتا ہے۔ انسان ہو سکتا ہے کبھی بچ جائے، ہو سکتا ہے ایک مرتبہ بچ جائے، 2 مرتبہ بچ جائے، لیکن ایک وقت آتا ہے اللہ اس طرح اس کو رسوا کر دیتے ہیں۔ اور اچھا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان ایک مرتبہ بچ جائے گا پھر دوسری مرتبہ بچ جائے گا، نہیں، بعض مرتبہ پہلی مرتبہ ہی اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، بعض مرتبہ اگر نہیں آئی تو 1-2 مرتبہ میں نہیں آتی، کئی مرتبہ میں نہیں آتی۔ انسان سوچتے رہتا ہے کہ میاں کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب پکڑ آتی ہے تو پھر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے اللہ ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ آج دیکھیں کہ زلیخا کے سامنے کہ شوہر ظاہر ہو گیا، اس وقت اس کی ندامت کا کیا عالم ہوگا، اس وقت اس کا کیا حال تھا
یہ سب آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور بقیہ چیزیں انشاءاللہ کل آئیں گی۔ اللہ ہم سب کو صحیح شرم